ویسے بھی حدیث شریف ہے عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال العلم علمان. اے تھے مفتی صاحب دے تساں نال لیا سی ویکھن دے ذرا مینوں. انہاں فرمایا نہیں مفتی صاحب علم دیاں دو قسماں نے. ایک ہے ثابتن فی القلب جڑا انج کر لوے انہوں گور دین آدم. ایک ہے ثابتن علی اللسان زبان پر سیغ کا طاری ہونا اور ہے اور دل میں جلوائے جانا کا سمو لینا اور ہے. سمجھ آئیے یہ فیضان ہی دوسرا ہے. مجھے سمجھ آ گئی ہے اور میں نے جان لیا ہے. میں یہ سمجھو اپنے گھر میں آیا ہوں. میرا تعلق اس قبیل سے ہے واللہ العظیم ان صوفیاء کے گروہ سے ہے. اور مجھے تو حیرت ہے کہ کس قدر خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو یہاں بیٹھ کر اس چشمے اور بلکہ اس سمندر کا پیالہ پی رہے. رب کعبہ کی قسم ہے آپ خوش نصیب ہے. آپ کو خبر نہیں پردے مدرسے بتیرے نے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو غور کرو نا خطیب خطابت کرتا ہے تو نظر نوٹوں پر. میں غلط کرا میں نے ٹھنڈیوں پڑھو. نعت خان نعت پڑھتا ہے معاملات پر. یہاں اندازہ کرو مدرسہ بنا ہوا ہے اور مانگ نہیں رہے. ایک گل مدرسے تھی نہیں جے مدرسیاں دا فیض ہوندا نا تو تساں بھی سپیکر وچ کہنا سی کہ آؤ اور حصہ لو یہ کسی مرد کلندر کی نگاہ کا فیضان ہے. نہیں تو پاپڑ اساں سارے پہلے ہوئے. اساں جان دے ہاں قبلہ وہ کسی نے او میں تو گل دساں تساں دسیا پیو وہ منگدے نہیں سن. وہ چمچڑک سی نا چمچڑک اون جان دے ہو تساں کیا دیو اپنی زبان وچ کیا دیو. مفتی صاحب بڑا مزہ آئے گا تانوں گل سنن دا. اور چمچڑک جڑی ہے نا وہ دیہڑی کسی پھڑ لئی کسی نے دیہڑی پھڑ دنے تو وہ نہیں پھڑی دے. خیر وہ رات کو نا جی چڑیاں سڑیاں چمچڑکاں کٹھیاں ہوئی نا حضرت جی تو وہ راتی انہیں رول پایا دیہڑی میں ایک بندہ ویکھیا سی دنے. وہ باقی چمچڑکاں آ گیا تو کتوں ویکھ لیا ساڈی تے دن نوں اکھ ہی نہیں کھل. تو کتوں ویکھ لیا دنے تو سا اکھ بند کر دیاں. انہیں کیا میں ویکھیا. وہ رولا پہ گیا چمچڑکاں میں. وہ میری جان آپ پر قربان وڈی چمچڑک کھل گئی نا. انہیں آخیا بھی یہ آدھیے دنے اساں ایک بندہ ویکھیا. اس آخیا بلاؤ اینو. انہیں بلایا سیانی بڑی سی وہ سردار سی. انہیں کہا دنے تو کیویں دیکھیا بھی بندہ ساڑیاں تکاں بند ہوئے. اس نے کہا ایک میں لٹکی ہوئی تھی ادھر سے ایک آدمی آیا اس نے مجھے پکڑ کے آنکھ کھولی. جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی میں انہوں ویکھ لیا. انہیں کہا تو نہیں ویکھیا انہیں آنکھ کھولی. آنکھ کھولی تو تاں ویکھیا نا قبلہ ہے جڑا ادارہ چل رہا ہے یہ مدرسیاں دا فیض نہیں ہے گورت دین دی آنکھ کھولی ہوئی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ان کا گل ساری سرکار یہ لوگ ہی عجب ہوتے ہیں. عبدالعزیز دباغ زہرن تک نہیں پڑے حسن تک گور دین پاک بھی امی نے یہی نہیں گل جی. وہ بولو نا سنگیو امی ہے کہ نہیں. تو لوگ تو کہتے ہیں نا امی ان پڑھ کو ہم کہتے ہیں وہ پڑھا ہوا جسے اللہ کے سوا کسی نے نہ پڑھایا ہو. اچھا وہ سید عبدالعزیز دباغ وہ مفتی صاحب ان کا ایک مفتی مرید ہو گئے. مولوی بہت گھٹ مندے ناراض نہ ہویا ہے. مولوی نہیں مندے یہی بس تک دے دینا داڑھی نکی ہے لمبی ہے نکی ہو جی ہے جیکٹ کی ہو چیئے گلا فی والا ہے یو والا ہے کیسا ہے ان تحمد بدی ہے تحمد کتے ہے تلے ہے. یہ دے وچ ساڑی ادھی زندگی گزر جاندی اور عشق دے چلے بھی نمبر لگے. میں صحیح گل تمہیں سمجھا رہے ہیں عرض کر رہے ہیں اللہ دی قسم ہے. وہ مفتی صاحب مرید ہو گئے
مفتی احمد سلجماسی جانتے ہیں آپ، ابریز لکھی ہے انہوں نے، ادھر علماء جتنے ہیں وہ سب جانتے ہیں انہیں. تو وہ جدو مرید ہوئے نا قبلہ تو انہاں کیا پہلے تو مرید ہون گئے. یہ سائیں صاحب کی شان سنو، یہ اس قبیلے دے لوگ نے، وہ بیعت ہون واسطے گئے نا جدو مفتی صاحب، تو مولوی سن نا پھر بھی مڑ مولوی ہوتا تو مولوی ہے. ہرگز نہ شد مولا روم. یہ جڑا تا غلام ہے نا، یہ جڑا تا غلام ہے نا، گیم ساری یہ وچ ہے. مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد، اسے کسی شمس کی کسی گوہر کی حاجت ہوتی ہے. لو جی وہ گئے نا بیعت ہونے واسطے، دل وچ انہاں کیا مسئلہ ہے، عالم میں بہت بڑا بیعت اگر ہو گیا تو مینوں سنگیاں نے پوچھنا ہے کہ توجہ یار توجہ، مینوں لوگوں نے کہنا ہے کہ کدے ہاتھ سے بیعت ہو گیا ہے. وہ پڑھیا لکھیا بندہ بھی ہے کہ نہیں، چونکہ وہ آپ جی مولوی سن، چنگے چوٹیاں دے مولوی، چنگے مفتی احمد سلجماسی رحمۃ اللہ. انہوں نے کہا چلو چیک کرتا ہوں میں پیر کو بیعت سے پہلے بھئی اس کو کچھ آتا جاتا بھی ہے کہ نہیں. وہ تو سامنے جا کے نا وہ سیدی عبدالعزیز دباغ انہاں پڑھیا قرآن دی آیت، تو حضرت تک کہ قرآن بھی کو نہیں سن پڑھے ہوئے، دھیان رکھے. انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی مفتی صاحب نے، تو حضرت نے ایسے دیکھا تو دیکھ کر فرمایا یہ جو تیرے منہ جو کلام نکل رہا ہے یہ قرآن ہے. انہوں نے ٹھہر کے نا حدیث شریف پڑھی، عربی ہے نا وہ بھی. انہوں نے حدیث پڑھی تو انہوں نے کہا جڑا تیرے منہ جو کلام نکل رہا ہے نا یہ حدیث ہے. تو مولوی صاحب بڑے سیانے سن، انہاں تیسری واری ادھا قرآن تے ادھی حدیث مکس کی تھی. سمجھ آئی؟ دماغ تیز ہوتا ہے. انہوں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا انی اتوب فی اليوم 100 مرہ. ادھا پہلے قرآن تو مڑ دی مکس کر کے انہوں کو پتہ لگے. جب وہ پڑھا نا انہوں نے فرمایا مولوی صاحب پہلا حصہ قرآن ہے تے آخری والا حدیث. پھر چوتھی مرتبہ مفتی صاحب نے ایک عربی کا شعر پڑھا امراء القیس دا. انہوں پڑھیا شعر ذکر المحبت یا مولا یا اسکرانی. جدو یہ پڑھیا نا تو حضرت نے مسکرا کر فرمایا مولانا بس کرے. پہلے قرآن پڑھا پھر حدیث پڑھی پھر دونوں ملایا. انہیں سب کچھ چھوڑ کے عرب کے شاعر کو جا کر پکڑ لیا ہے. تو میں اٹھا اور اٹھ کے حضرت کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، مفتی صاحب فرماتے ہیں حضرت آپ نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں تو آپ کو کیسے سمجھ آتی ہے؟ تو حضرت نے مسکرا کر کہا مفتی صاحب تساں کتاب نو پڑھے ہے میں جناب نو پڑھے ہے. یہ جناب کے پڑے ہوئے لوگ ہیں اور یہاں یہ عقلوں سے ماورا باتیں ہیں. یہاں عقلیں اور ہیں، عقل کے بندے بھی اور ہیں. یہاں عشق ہے، یہاں وجدان ہے، یہاں مستی ہے اور یہاں ایسی حیرت ہے کہ خدا کی قسم بیٹھنے والا آتا ہے بیٹھتا ہے کچھ اور ہوتا ہے، جاتا ہے تو کچھ اور. یہ منٹ میں دنیا کی دل کی دنیا بدل کے رکھ دیتے ہیں. دل کی دنیا کے بدلنے کے یہ ماہر ہوتے ہیں اور اتنے ماہر ہوتے ہیں واللہ ہم 8 سال لگا کر کتاب سیدھی نہیں کر سکتے، یہ 8 منٹ بھی نہیں لگاتے اور منزل سیدھی کر دیتے ہیں. یہ ورا الورا شانوں کے مالک ہیں. تو میں حضرت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، سائیاں سارے نو مبارکباد پیش کردا، تو ان سارے نو مبارکباد پیش کردا. اس 1443 ہجری میں اگر کسی مرد حق کا فیضان اس ادارے میں جاری و ساری ہے تو دنیا کے خوش نصیب لوگوں میں آپ کا شمار ہے جو یہاں بیٹھ کر اس جام کو پی رہے ہیں. اور یہ حقیقت ہے. میرے علماء بھائی کوئی ناراض نہ ہو جان میرے تو یہ تو کیڑے پاسے ٹریا تو پھر میں بخاری پڑھنا شروع کر دے سا، مسلم پڑھنا آمدہ میں سب کو جائے. گھبرایا نا، گلا اونج میرا بیٹا ہے بخاری میں
پوری حفظ کی ہوئی ہے میں نے، اور آپ کو میں سنا سکتا ہوں، لیکن قسم رب دی نہ رٹیاں نال بن دی یہ گل تے نہ سیگیاں نال بن دی یہ گل تے کسی فقیر نال بن دی، یہ نچوڑ نکالا ہوا ہے ہم نے، اور اس نتیجے پر ہم پہنچے ہوئے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے بابا۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، آنکھوں کے تاروں، علم کی قسمیں ہی دو ہیں، ایک ظاہری بات، پھر ظاہری علم بھی اگر کسی نے یہ دنیا کمانے کے لیے کیا حاصل، حضور نے فرمایا لم یجد اردم عرف الجنہ یعنی ریخہا، اگر کسی نے یہ دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کیا، یا میں کوئی حدیث پڑھوں اور آپ پر دبدبہ ڈالنے کے لیے پڑھوں، روب ڈالنے کے لیے پڑھوں، تو حضور نے فرمایا وہ جنت کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اور دوسری ہون تک کیا فقیر یہ لوگ ہونے، تو یہ اندر سے اصل میں مارتے ہیں، کیا مارتے ہیں؟ ساڑیاں گردنا چاڑی موٹے سریے ہونے، اساں دو کتاباں پڑھا، ہاتھ ملایا حضور ہے، ہاتھ ملانا ذرا میں نہیں ملانے ہیں سب، نخن رجال من الرجال کی پٹی ہم نے نہیں پڑھی ہوتی، ہمارے سینوں میں ظلمتیں ہوتی ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہیں نگاہ سے کہیں توجہ سے اس ظلمت کو نور الہی سے تبدیل کر دیتے ہیں، ان کا یہ کام ہوتا ہے۔ وگرنہ مدارس سے پڑھنے کے بعد میرا تجربہ ہے، میرے اپنے 36 مدارس ہمارے انڈر ہیں، ہمارے سلسلے کے، یہ اور بات ہے کہ نام کسی کا نہیں ہے، نام ہم بھی نہیں رکھتے، کیوں میں تو پہلے دسیا ہے ادھر سسٹم ہے نا ساڑا، میں ایک بار سپیشل جیندڑ شریف گیا، صرف کسے کو سن کے نہیں نہ کسے کتاب پڑھ کے، انج چھک لگی میں نو، تو وہاں جیندڑ میں گیا ہوں اور پیدل گیا ہوں اللہ کی قسم، اور صرف اس لیے گیا ہوں کہ سنا ہے تیرا میخانہ بڑا شاندار ہے، تو دیکھتے ہیں کتنے جام ہمیں عطا کیے جائیں گے۔ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ دنیا اور ہے، ان کا انداز اور ہے، علماء کی بڑی شان ہے، لیکن کچھ قدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ علماء کی شان یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ من سلک طریقن، جڑا بندہ ٹریا اس رات، یبتغی فی علما، جس میں علم حاصل کیا جاتا ہے، سلک اللہ لہو طریقن الی الجنہ، وہ تو جنت کے رستے پر چلا۔ پھر حضور نے فرمایا ان الملائکہ لتدع اجنحتہا ردن لطالب العلم، اللہ کے فرشتے طالب علم کے پیروں کے نیچے پر بچھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کی عرش ہے، عالم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، شان بڑی ہے، لیکن کچھ قباحتیں وارد ہو جاتی ہیں، تکبر، حسد، غیبت، چغلی، اس طرح کی امراض روحانیہ گھیر لیتی ہیں، اور جب وہ گھیرتی ہیں پھر ہمیں اپنے جیسا نظر کوئی نہیں آتا، اس وقت پھر دین کے طالب علم کو کسی گوہر الدین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ سن نا جی، مفتی رکن الدین صاحب حیدرآبادی، نہ سنیا اسی علماء سارے جان دیں، پرانیاں بزرگوں میں چنے، تو وہ حضرت شیخ عبدالقدوس رحمہ اللہ تعالیٰ کے نواسے تھے، ایک جڑے حضرت ہیں لمے پہ ہوئے، لمے پہ لتاں لمیاں کی تھیں، وہ پیر پہ دما دیں نواسا پاک، تو انہوں نے دماغ میں یہ گل آئی کہ میں تو بہت وڈا عالم ہوں، تو نانا ہونی تو انجی نے بہت وڈا عالم ہوں، تو حضرت نے کیا کیا، پیر انج لمے پہ سنا، میں بزرگ بیٹھے نہیں تو میں اکثر کر کے بھی دستا ہوں، تو بہت کامل لوگ نے، میں انہوں دا نوکر ہاں خادم، انہوں پیر انج کر کے نا تو پیر انج مارنا شروع کر دیتا اتے دل دے، تو حضرت صاحبزادے دے دل وچ خیال آیا کہ یہ کیسے نانا جی نو اتنا بھی نہیں پتا، دنیا انہوں نے دی ولی کامل، ولی کامل، تو انہوں نے پاؤں مارنا شروع کر دیا یہاں، تو یہاں پر تو قرآن ہے، حدیث ہے، پتہ نہیں کیڑا کیڑا علم ہے، صرف ہے، ناو ہے، بلاغت ہے، شلاغت ہے، شلاغت اپنے کو بولے آئے، سمجھ آئی؟ جدوں بلاغت اتے چھاڑ چڑھ جان شلاغت بن جاتی ہے،
تو وہ ساری، اور اگر کوئی دو چار اور چڑھ جان تو غلاظت بن جاتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بابا کیا کر رہا ہے؟ تو بابے نے ایسے کر کے دیکھا اور صرف ایک جملہ بولا، وہی تو مٹا رہا ہوں کہ کچھ لکھنا ہے اس تختی پر۔ تو واللہ العظیم چند لمحوں کے بعد جب حضرت نے ایسے کر کے دیکھا تو عالم بالا کا باسی بنا کے رکھ دیا۔ یہ اولیاء کی پتہ نہیں تساں سارے انہوں ایک گفتگو سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی۔ میں کہڑے کھاتے لگ گیا، میں نو اس ملک نے دسیا نہیں سی کہ میں کتھے جا رہے ہیں۔ اس نے مجھے فون کر کے کہا کو ٹائم لیا ہوا آپ کا بیان کا، آپ آ جائیں، نہیں تو میں کچھ اور ذہن بنایا ہوا تھا میں نے کہ گفتگو کچھ اور ہے۔ لیکن یہاں یہ سارے کے سارے میں خارے عشق مصطفیٰ تے جنہ دا نام تساں لکھیا ہوا ہے حضرت اویس کرنی، انہاں دے واسطے ایک کی حدیث شریف سنا دا تو 100 سنار دی تے ایک کی لوہار دی۔ حضور نبی پاک نے فرمایا یہ اویس آئیں گے جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا فرشتیاں نو روکو انہوں، فرشتے روک لیں گے، آپ ڈر جان گے، آپ اتے وحشت کاری ہوئے گی اور آپ فرشتیاں نو پوچھیں گے کیا وجہ ہے، مجھے کیوں روکا گیا ہے؟ وہ کہیں گے اسا نہیں روکیا، ساڑی کی مجال تو نہ روکا، اسا نہیں روکیا، روکا گیا ہے آپ کو اللہ کے حکم سے، اور رب نے فرمایا اویس کو جنت کے دروازے پر روک، تو ہم نے آپ کو روک دیا ہے۔ یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں کہ بلا، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد میرا رب فرمائے گا اویس سے، اویس اپنی انگلی ایسے گھماؤ، اور جتنے دوزخی کھڑے ہیں جتنوں پر تیری انگلی کا اشارہ ہوتا چلا جائے گا، آرے ایک کے وارے نیارے ہوتے چلے۔ آج تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تیری انگلی کے اشارے پر ہر اس بندے کو جس پر دوزخ واجب ہے اسے جنتی کر دیا جائے گا۔ تو قبلہ آپ کی کشتی کا ملا جب کافروں کو اشارے سے جنت میں لے جانے والا ہے تو اپنوں کے لیے کیا کرے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں واللہ، یہاں کوئی کھوٹ موٹ نہیں ہے اس کھاتے میں نا، کوئی ریاکاری تو کوئی بناوٹ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ 6 گھنٹے شیشہ کے سامنے کھڑے ہو کر داڑیاں سنوارتے رہے، یہاں بس سیدھا سادہ کام ہے، بالکل اندر والا کام ہے، اندر والا۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے اس باغ کو اور بہاریں عطا فرمائے، اور یہ نیری عشق رسول پر بنیاد ہے اس سلسلے نیری۔ مثلا سائیں پاک سے پیچھے حضرت اویس کرنی پاک کو دیکھیں تو آپ اس بندے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے پاس دعا کرانے کے لیے مولا علی اور حضرت عمر فاروق کو حضور بھیجے۔ اور میں مندہ ہوں یارا ساریاں بابیاں دے بڑے رتبے نے، حضور غوث پاک دا رتبہ ہے، میرے بابا ہے وہ، داتا صاحب کی بڑی شان ہے، حضرت بابا فرید پاک کی بڑی شان ہے، وہ حضرت سلطان باہو کی بڑی شان ہے، انہاں ساریاں بابیاں دی بڑی شان ہے۔ پر تھوڑا جا تسلی نال سوچو کہ جڑا وہ بھی تو ویکھو نا جہدے بارے چ حضور پہ فرما دیں علی تم اور عمر جانا اور جا کر اویس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کر دے وہ۔ آپ ذرا سوچیں نسبت اویسیہ کے جتنے بھی امین ہو آپ خوش نصیب ہو، اور میں بڑے کھلے دل سے ذکر کر رہا ہوں، میں تو بغدادی ہوں اور میں بڑے کھلے دل سے ذکر کر رہا ہوں، پترو سونے نو سونا کہنا چاہیے، تو جڑا سونے نو چاندی آکھے نا بندہ 2 نمبر ہے کہ نہیں؟ یہ ویسے کرنی ہیرا ہے، یہ سونا ہے، اور واللہ حضور فرمایا کرتے تھے ان کے لیے او مجھے رحمان کی خوشبو یمن سے آ رہی ہے، اور ان کا بھی عجب حال ہے، جدوں حضرت علی مولا
جدوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھن گے انہوں نے ملن گے تو وہ پتہ چلے جی وہ تو اونٹ چرا رہے. اور لمبا واقعہ ہے, اتنا عجیب و غریب ہے کہ آپ کے طوطے شریف اڑ جائیں. انہوں جدوں بڑے ادب نال فرمایا حضرت اویس پاک, انہاں کیا تھے اویس کوئی نہیں تو نہ بگاڑ کے لیا انہاں فلانا حاق ساروں نے جہاں را بحقارت من اگر. ان عاجزوں کو تو تکبر سے نہ دیکھ, تو چدانی کے دریں گرد سوارے باشد, تجھے کیا پتا اس مٹی کے اندر بڑے بڑے ہیرا پوشیدہ ہے. جب حضرت نے پوچھا انہوں نے کہا جی یہاں تو وہ ایک دیوانہ سا ہوتا ہے, تو ہاں وہ میں جملے کہے نہیں, معافی دینا میں نو, تو وہ جان کے کچھ ساریاں گلاں کیتیاں نہیں نہ جاندیاں. تو انہوں نے کہا وہ آپ تشریف لائے سجدہ کیتا, اللہ ہی جانے کیڑی قسم دا سجدہ سی, لمبا سجدہ, حضور کا جبہ مبارک آگے, جبہ جنوں سرکار اپنا جبہ توفتن بھیجن تے لے آن اللہ مولا علی ہوئے. بس اس مرد حق سے آپ منصوب بیٹھے ہو. آپ کو تو اپنی عظمت پر ذرا شک نہیں کرنا چاہیے, شبہ اپنی نسبت پر نہیں لانا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ. وہ بابیراں پھر سجدہ کیتا, سجدے تو بعد بابیراں سیر اتے چک, اور آپ تو اٹھتے ہی نہیں سن. وہ پچھو پھر حضرت عمر فاروق نے لایا جلایا, بابا جی مہربانی فرماؤ اٹھو, سلطنت کے امور بھی ہم نے بجا لانے ہیں تو کچھ کریمی فرماؤ. آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا عمر کیتی جلدی آ کدے چٹ رہے اور مینوں سجدہ کرن دے میں یار, ادھی امت میں مصطفیٰ دی بغیر حساب تو جنت میں جواڑ چکے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ خوش نصیب ہیں, اللہ اس باغ کو سلامت رکھے. اور میں حضور شاہ صاحب کی بلا آپ نام دسو نا میرے ماشاءاللہ بس میں نے تواڈے نال محبت ہوگی, میرے واسطے تسی بھی چن پی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ دا سایہ سلامت رکھے تا دیر. اور اللہ پاک جڑے صاحب حال لوگ ہوندے اصل جو حملہ عورت ہوتی ہے نا پہچانی جاتی نہیں مفتی صاحب پچھاڑی جاندی نا, 6واں مہینہ 7واں مہینہ ٹھڈ نکل آندا ہے, زنانی پچھاڑی جاندی. اے کیا بات ہوئی کہ حاملہ پچھاڑی جائے کامل نہ پچھاڑے. سمجھ آئیے گل دی, آئیڈے تے انے نہ آساں, ہوش ساڈے سلامت رہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ دا فیضان نصیب فرمائے, اور اللہ پاک اس باغ کو بہارے عطا فرمائے. اس کی ساری بنیاد حضور کی محبت پر ہے. اس سلسلے شریف سلسلہ عالیہ اویسیہ کی ٹوٹل بنیاد حضور کی محبت پر ہے. اللہ پاک یہاں پر باغ, اس باغ کو ایسی بہاریں عطا فرمائے کہ جس کی خوشبو 4 دانگے عالم میں عام ہو جائے. علم کی بڑی فضیلت ہے, پڑھو اتھے آؤ, خوش نصیبی تواڈی ڈبل ہے. اتھے ظاہری علم بھی ہے باطنی بھی ہے. ڈاکٹر صاحب قبلہ تواڈا کی نا ہے اے او لکھیا جڑا تھلے استاد القراء والحفاظ ڈاکٹر کر, یہ تو صحیح ہو. ظاہری علم بھی حاصل کرو باطنی بھی. ظاہری علم دا بھی بڑی شان ہے. اے میں علم علماء تشریف فرمائے, علم دی ایک روایت بیان کردہ ہاں. جیڑا بندہ یہ تو منگ دے یا نہیں منگ دے, یہ انہوں اتوں حکم ہے, لیکن یہ دا مطلب یہ نہیں اساں سارے تعاون نہ کرا, اساں سارے تعاون کرنا چاہیے ہے. وہ انہوں دا مسئلہ ہے. وہ صوفیاں نے انہوں دیا لینا سیدھیاں کیتیاں, لینا سیدھیاں کیتیاں, تو سانوں بھی سیدھا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا بولو. انہوں دیا لینا سیدھیاں ہوئیاں منگنا نہیں, تو ساڑی لین سیدھی یہ ہے بھئی سانوں انہوں اس زحمت وچ مبتلا ہون دینا ہی نہیں چاہیے. کیا ہم اپنے بچوں کو جو سکولوں میں پڑھاتے ہیں تو وہ فیساں بغیر منگ دے تو دیں دے یا کہ نہ دیں دے؟ ہاتھ کھڑا کر کے دسو, دیں دے؟ کوئی زکوٰۃ سمجھ دیں, خیرات تو بڑے رام رام نال دیں دے. وہ علم کہاں اور یہ علم کہاں؟
وہ علم اگر 1.5 کروڑ کی گاڑی ہو اور ایکسفورڈ تے اے جڑا بیکن ہاؤس تے اور کیڑے کیڑے ہوندے ہیں یہ سکول انگریزی یہ ان چنگیاں چنگیاں سکولاں وچ پاویں عمران دا پتر ہوئے تو پاویں عارف حلوی دا 1.5 کروڑ دی گڈی تھلے اترے تو او دیاں پیراں تھلے فرشتے پر نہیں بچھا دے. سمجھ آئی نا؟ اتھے موچی جتیاں گنڈن والے دا منڈا ہوئے ہاتھ وچ سپارہ پھڑیا ہوئے ہیں تے او جتی ٹوٹی ہوئی پائی ہوئی ہوئے فرشتے پیراں تھلے پر بچھا لیندے ہیں اس لیے کہ اس علم کا تعلق انگریز سے ہے اور اس علم کا تعلق آمنہ کے لال سے ہے. گل سمجھ آئیے؟ جیڑا اس علم دی عزت و توقیر کرے گا اللہ او دے درجات نو بڑھائے گا اور قیامت کے دن بھی فیض پائے گا. ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے محمود غزنوی. یہ دے ابے دا نام بڑا اوکھا جائے سبکدگین. یہ نام لیندیاں بھی بڑا اوکھا جا ہوندا ہے سبکدگین. یہ جڑا سلطان محمود غزنوی سی یہ دیاں دشمناں اڈایا مشہور کر دیتا یہ رام دا ہے نعوذ باللہ. یہ دیاں دشمناں اڑا دیتا بھئی یہ سبکدگین دا پتر نہیں. رولا پہ گیا. اور دوسری بات یہ تھی اس کو چند دنیا کے چولی چک مولوی ایسے رلے نال کہ جنہاں علماء دے مخالف کر چھڑیا جڑے صحیح علماء سن انہاں دے محمود غزنوی نو. 2 گلاں. تیسری بات یہ ہوئی کہ یعنی وہ العلماء ورثۃ الانبیاء کا منکر تھا. وہ کہنا سی یہ وارث نہیں. شفاعت بھی. تیسری گل وہی کرنے لگا. تیسری گل یہ سی بھی قیامت کے دن پر یقین نہیں تھا. قیامت کے آخرت پر اس کو یقین نہیں تھا. 3 گلاں پیو دے بارے وچ. دوسری العلماء ورثۃ الانبیاء. تیسری آخرت کے بارے میں. لو جی یہ جا رہا تھا یہ دا وزیر بھی نال سی تے شمع دان پکڑ کے چلتے تھے گلیوں میں. پچھلے دور میں بتیاں کوئی نہیں سن تے اب وہ شمع دان لے کر جا رہا ہے. ایک طالب علم بیٹھا ہوا تو کسی دکان کی لائٹ کے نیچے چراغ کے پاس دکان میں کوئی چراغ جل رہا ہوگا وہ نیچے کچھ دیکھ کے کتاب پڑھ رہا تھا. اس پوچھے ہے محمود غزنوی بھئی 10 وہ ملک قرآن کہتے ہیں اس پوچھے ہے کہ 10 وزیر نو کون. اس آ گیا جی طالب علم ہے. انہیں کہتے ہیں ایڈی کمزور روشنی وچے پہ پڑھ دے تو ایک کم کر بس وہ من چاہیے. انہیں کہا تو ایک کم کر اس شمع ساڑی تھے رکھ دے تاں جی اس نو تکلیف نہ ہوئے پڑھنا. بس وہ بادشاہ نے رکھوا دی. کر گیا ستا حضور پاک دا دیدار ہو گیا. ہوں بندے پوچھ رہے وظیفہ دسو حضور کے ملنے کے لیے. وظیفہ او سادے ہو کم ہی ایہو جے کرو کہ وظیفے تو بغیر سائیں آپ آ کے راتی تو آنا کھن تیرے تو خوش ہو گئے ہمیں. اب وہ گھر جا کر سویا حضور کا دیدار ہوا. حضور نے فرمایا او سبکدگین کے بیٹے. رولا یہ سی نا بھائی سبکدگین پیو دا ہے یا نہیں. فرمایا او سبکدگین کے بیٹے اج میرے وارثاں وچوں ایک وارث دی تو بڑی خدمت کی تھی. مسئلہ دعا کلیئر ہو گیا. تیسرا انہوں فرمایا سبکدگین کے بیٹے میرے وارثوں میں سے جس طرح آج تو نے ایک وارث کی عزت کی قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا. مسئلے ترے میں حل ہو گئے. تو جی ایک رات ایک بتی دا انتظام کیتا جائے تو مہربانی اتنی ہوتی ہے. تو اگر ہمیشہ کے لیے ان اداروں کو مضبوط کیا جائے تو کرم کتنا ہوگا. میں انہی باتوں پر میں
ایک دفعہ کروں گا, اجازت آپ سے لوں گا. میں نے انتہائی خوشی محسوس کی ہے, حالانکہ میری طبیعت تو گلا والا کم کو نہیں کرتا پیا, لیکن میں نے انتہائی خوشی محسوس کی ہے, اور مجھے ایسے لگا جیسے میں اپنے گھر میں آیا. گھر سے گھر تک ہوتا ہے نا, گھر سے گھر, میں کروں گھر تک ہی آیا. اللہ تو بہت خوش رکھے, اللہ تو اس طرح دے حضور بے اور دل میں. بسم اللہ دعا زبطہ نہیں کرنی, میں تو نال آمین بچھاؤں. ماشاءاللہ تمام